اچھا، اب دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ افغانستان سے انخلا کے فیصلے کا بار بار دفاع کر رہے ہیں. وہ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ بھی القاعدہ کیا جہاں جہاں موجود ہوگا کیا ہم اس ملک میں حملہ کرنے لگیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کس طرح کا کوئی آپریشن نہیں کیا جو ہم لوگوں نے کیا کہ تاریخی انخلا تھا. جو بائیڈن پچھلے 20 سال سے اس جنگ کے خلاف تھے، جو بائیڈن ایک ایمانداری سے یہ سمجھتے تھے یہ غلط ہو رہا ہے. جو بائیڈن نے اوباما کے ساتھ کام کیا، اس سے پہلے وہ کلنٹن کے ساتھ کام کر رہے تھے، اس وقت بھی نہیں تھے. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا جارج بش جونیئر کے دور میں، اور اس نے اس کو صلیبی جنگ قرار دیا تھا. یعنی وہ امریکہ کو صلیبی جنگ کی طرف لے کر گئے تھے. لیکن اب چیزیں بہت واضح ہو چکی ہیں، بہت واضح ہو چکے ہیں. امریکہ اور امریکہ کے سہولتکار وہ دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس ساری صورتحال کو وہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان ملکوں میں عوام کا ریٹیلیشن کیسا ہو سکتا ہے، کس طرح کا ہو سکتا ہے. اچھا، اگر اس فیصلے کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر امریکی عوام کے حوالے سے سوچا جائے اس تناظر میں، تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اتنا پیسہ بھی ان کا لگ رہا ہے، پھر ایک ملک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جنگ بلا وجہ کی شروع کی ہوئی، اپنا نقصان ہی کر رہے ہیں. آج بھی لوگ کوئی کام کریں، جو عالمی ادارے کام کرتے ہیں، انسانی حقوق کے ادارے کام کرتے ہیں، وہ جائیں اور جا کر ایک ایک آدمی سے ملیں جو گوانتانامو بے سے ہو کر آیا ہے. کس طرح کی درندگی، کس طرح کی دہشت، کس طرح کی وحشت، جس طرح کی صورتحال وہاں لوگوں سے ہوتی رہی ہے، اس کے بارے میں کہانیاں آنی چاہیے دنیا کے سامنے. ویتنام میں کیا ہوا تھا؟ ویتنام میں امریکہ نے شرمناک شکست کھائی تھی، اس کو خیال نہیں ہے. میں کہتا ہوں ایک غیر ذمہ دار سپر پاور کے طور پر امریکہ کو یاد رکھا جائے گا. ہم رہیں نہ رہیں، تاریخ میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن امریکہ کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ تاریخ میں جتنی بھی سپر پاورز وجود میں ہیں، ان میں انتہائی غیر ذمہ دار سپر پاور جو ہے وہ امریکہ تھی. امریکہ نے یہ 7 جنگ کے دوران انسان کے اندر جو کنفیوژن پیدا کیا، ایک نیا انسان پیدا کیا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، خوفناک، دردناک، اس طرح کی صورتحال میں رہنے والا. یہ کیا ہوا تھا؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کو آپ نے حاصل کرنا تھا؟ اور پھر کیا کر لیا؟ اگر سوویت یونین منہدم ہو گیا تو آپ نے دنیا میں کون سی تبدیلی؟ آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے کہ آپ کی اکنامی سے بڑی اکنامی، آپ کی انڈسٹری سے بڑی انڈسٹری، آپ کے تمام وسائل سے زیادہ وسائل، آپ کے ڈالروں سے زیادہ ڈالر، خربوں ڈالر زیادہ وہ چین لے کر بیٹھا ہوا ہے. آپ تو اس کے اتنے مقروض ہیں کہ امریکہ ایک لحاظ سے وہ بک چکا ہے چین کے ہاتھوں. تو اب آپ اپنے آپ کو ایک غنڈہ جو آپ کا رویہ ہے اس کو لے کر آپ بیٹھ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، امریکہ بیٹھ رہا ہے. اگر اب یہ جو آپ نے بات کی ہے غنڈہ رویہ، تو کیا یہ پراکسی وار اگر وہاں پہ شروع کرتے ہیں اور اندر ہی اندر کوئی اس طرح کی چیز شروع کر دی جاتی ہے، وہاں پہ فنڈنگ وغیرہ، یہاں پہ جو گروپس وہاں پہ موجود ہیں، جو پنشیر کی صورتحال ہے، اگر اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنے؟ دیکھیں میری بات سنیں، چیزیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں. کھل گیا اس 40 سال میں ہم نے دیکھ لیا ایک ایک چیز کو، جو کچھ انہوں نے کیا. بہت سے واقعات ہیں، 1000 واقعات بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی ہے. بس یہ ہوا نا کہ روسی فوج دریائے آمو کو کراس کر کے واپس چلے گی نا. روس نے اپنے آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھ دیا تھا کہ جو ریاست سوویت الگ ہونا چاہے وہ ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ریاستوں نے اپنا فیصلہ کیا اور الگ ہو گئی. یہ وفاقی نظام میں، کانفیڈرل نظام میں یہ یونٹس کو اختیار دیا جاتا ہے. ابھی بھی امریکہ کے ڈس انٹیگریشن کے لیے جب وہ جیت کر آئے تھے ڈونالڈ ٹرمپ، تو کتنے لوگوں نے ووٹ کیا تھا کہ ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں امریکہ کے وفاق کے اندر. جب لوگ اس طرح فیصلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے سوویت یونین کا ڈس انٹیگریشن ہوا، مجھے تو انڈیا کا نظر آ رہا ہے، بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ کر رہا ہے. امریکہ کا ڈس انٹیگریشن رکھا ہوا ہے. امریکہ تو ایک دفعہ ہو چکا ہے، 2 ملک امریکہ بن چکا ہے. یہ جو جب آئے تھے ابراہم لنکن تو امریکہ کے عملی طور پر 2 صدر بن گئے تھے. نہیں تو لیکن لغاری صاحب، ابھی جس طرح کہ آپ نے بھارت کی بھی بات کی اور ہم اوورآل افغانستان، بھارت، کشمیر، امریکہ، ان سب کے کردار کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں اگر
بھارت پہلے بھی وہاں پہ کٹ پتلی حکومت بنا کے بیٹھا ہوا تھا افغانستان میں، اب اس کو نو ڈاؤٹ بہت بڑا دھچکا لگا ہے جو وہاں سے امریکہ نکلے اور طالبان کی حکومت بنی ہے۔ اگر یہ مختلف حکمت عملیاں اپناتا ہے، وہاں پر پراکسی فنڈنگ کرتا ہے، انریسٹ کی کوشش کرتا ہے، جس طرح یہ داعش کے 5 تربیتی کیمپ چلا بھی رہا ہے، تو اس تناظر میں آپ صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح 20 سال امریکہ نے لاؤ لشکر سمیت وہاں پر جنگ لڑی، امریکہ نیٹو فورسز لایا، امریکہ دنیا بھر کی فوجیں لے آیا، 20 سال تک جنگ چلتی رہی، اور وہ جو گھڑی کی سوئی ٹک ٹک کر رہی تھی اس کے ساتھ ڈالرز کا خرچہ بھی ٹک ٹک کر رہا تھا، سب کچھ ہوا۔ آخر میں کیا ہوا؟ یہ جو ابھی وزیر اعظم بنے ہیں ملا حسن آخوند، یہ تو وہی تھے جو ملا عمر کے ساتھ بیٹھے تھے، واپس آ گئے۔ ملا عمر تو ویسے بھی اقتدار میں نہیں تھے، ملا ربانی تھے جو انتظام کو دیکھ رہے تھے۔ اب بھی نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اب ان کی موجودگی میں داعش کے 5 تربیتی کیمپ چلانا، میرا اس پر سوال ہے۔ نہیں، چلا رہا ہے، وہ دہشت گردی کرے گا، وہ وارداتیں کرے گا، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیں بھی پریشان کر سکتا ہے، وہ افغانستان کو بھی پریشان کر سکتا ہے، لیکن کار امریکہ فیل ہوا نا تو انڈیا پاس ہو جائے گا، انڈیا کامیاب ہو جائے گا۔ انڈیا کامیاب نہیں ہوگا، کچھ جانوں کا نقصان ہوگا اور اس کی اپنی ساکھ کا نقصان ہوگا۔ انڈیا کھل کر آئے گا، ہم دنیا کو بتائیں گے، آپ دنیا کو بتائیں گے کہ بھی انڈیا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہاں کیمپ ہے، یہاں کیمپ ہے۔ دنیا اندھی تو نہیں ہے، صحیح، انڈین جو شہری ہیں وہ اندھے تو نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اور ہمارے ملک کی پروپیگنڈا کی مشینری کیا کر رہی ہے۔ صحیح، سارا کچھ لوگ جانتے ہیں۔ ایک سیکنڈ ورژن انسان خود اپنے دل میں سوچ لیتا ہے تو وہ خود جان لیتے ہیں لوگ کہ کیا ہو رہا ہے اور انڈیا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ یہ شائننگ انڈیا جو ہے وہ ڈارکسٹ انڈیا ہے اور اس کا اندھیرا جو ہے پورے انڈیا پر پھیلا ہوا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہم نے خوشحالی حاصل کر لی، ہم نے اکنامی بنا لی۔ بھائی آپ نے متل بنائے ہیں، آپ نے امبانی بنائے ہیں، آپ نے دولت مند بنائے ہیں، آپ نے 100 200 500 ہزار دولت مند بنانے کے بعد کہا کہ انڈیا امیر ہو گیا؟ نہیں امیر ہوا ہے نا، اور انڈیا اب بھی کچھ نہیں حاصل کر سکے گا۔ بنا لیں آپ کی جناب، آپ کی جو گراف ہے بہت اوپر چلا گیا، آپ کہیں کہ جی ہمارے پر کیپیٹا انکم تو آخری آدمی کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے آپ $1000 کا، میں کہتا ہوں 90%، 95%، 98% انڈین کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جو ہیں وہ $2,000 سے $3,000 جو ہے وہ اینولی کما سکیں گے، نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔